ہمارے پورے ملک میں حجاب کے سلسلے میں بڑا شعور، ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی میڈیا کسی نہ کسی مسئلے کو چلاتے ہی رہتا ہے، ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حجاب کو خطرہ حکومت سے نہیں ہے، مسجدوں کو خطرہ پارٹیوں سے نہیں ہے، مدرسوں کے بند ہونے کا اندیشہ اقتدار سے نہیں ہے، ہماری جہالت سے ہے، خطرہ ہماری ناقدری سے ہے، خطرہ ہماری بے عملی سے ہے۔ مدرسہ حکومت آباد نہیں کرے گی، حجاب کوئی فرقہ پرست پارٹیوں کی بیٹیاں نہیں پہنے گی، قانون بعد میں سے بنتے ہیں، ہماری بدعملیاں پہلے سامنے آتی ہیں، قانون بعد میں سے بنتے ہیں، عدالت کی سیڑھیاں ہم پہلے چڑھتے ہیں۔ ڈوری کیس کا قانون ہمارے جہیز کے رسیہ ہونے کے بعد بنا ہے، اور ٹرپل طلاق کا قانون ہمارے نوجوانوں کی جہالت کے بعد بنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہم اپنے گھروں میں حجاب اور پردے کا پورا نظام قائم کر چکے ہیں؟ حکومت سے مطالبہ بعد میں سے ہوگا۔ اپنے گھر میں جہاں حکومت آپ کی ہے وہاں تو شرعی پردہ زندہ کیجئے، اپنی بیٹی کو تو وہ لباس پہنائیے جو چست نہ ہو، جو نیم برہنہ نہ ہو، جس میں کلائیاں نہ کھلتی ہو، جس میں جسم کا دبلا موٹا پن ظاہر نہ ہوتا ہو۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی بیٹیوں کو پنجم کی جماعت، ففتھ کی جماعت کے بعد کوئی ایجوکیشن میں بٹھاتے؟ کیا کمی تھی آپ کے پاس کہ آپ علماء کرام کی نگرانی میں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرتے؟ فنکشن ہالوں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے والی بیٹیوں کو کس نے مجبور کیا ہے؟ نامحرم ویٹروں کے سامنے دو گوشت کے ٹکڑے کھلانے کے لیے کس قانون اور کس سپریم کورٹ کے فیصلے نے مجبور کیا ہے؟ ہماری نفسانیت نے کیا ہے، ہماری بدعملی نے کیا ہے۔ خاندان میں ایک بیٹا علماء کی صحبت، دعوت کی محنت کی برکت اپنی بیوی کو دیور سے پردہ کرانا چاہتا ہے، چچا زاد خالہ زاد بھائیوں سے پردہ کرانا چاہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نامحرم قرار دیا ہے، لیکن اس کی ماں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ کیا تو اپنے بھائی پر شک کرنے والا بن گیا؟ کیا تجھے اپنے چچیرے بھائی پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ جہالت کس قانون نے پیدا کی ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ ہم ابھی ترکی سے آئے، وہاں پر نقش بندی اکابر علماء کی بڑی قربانیاں، انہوں نے کمیونزم کا 70 سالہ دور دیکھا ہے۔ پردے کو نکال دیا گیا، داڑھی کو مونڈ دیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، زبردست قربانیاں دی ہیں ان بزرگوں نے۔ آج ان کے مدرسوں میں ایک روایت ہے، جب بچی 11-12 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اپنے جیب کے پیسے سے آہستہ آہستہ برقعے کے لیے بچت کرتی ہے، اپنے پیسے سے برقع خریدتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی صدر معلمہ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں اب 13 سال کی عمر کے قریب آ رہی ہوں، مجھے برقع پہننے کی اجازت دیجیے۔ معلمہ اس کے لیے ایک تقریب کا دن طے کرتی ہے، فنکشن کا دن طے کرتی ہے مدرسے میں، اس کے بعد محفل سجائی جاتی ہے۔ اس لڑکی کو پوری محفل میں معلمات اور طالبات لڑکیاں کھڑا کرتی ہیں، اس کے اوپر پھول برساتے ہیں اور اس کو ایک پرچی دی جاتی ہے، اس میں عہد و پیمان ہوتا ہے، میں اپنی خوشی سے برقع پہن رہی ہوں، میں اس برقعے کو کبھی بدنام نہیں کروں گی، میں جسم کو بھی چھپاؤں گی، خیالات کو بھی چھپاؤں گی، میں بازار میں بھی اپنے جسم کی حفاظت کروں گی، تنہائیوں میں بھی اپنی نگاہوں کو نامحرم کی طرف اٹھنے سے بچاؤں گی، چاہے مجھ پر آرے چلا دیے جائے، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے، کسی حال میں میں برقع چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اس عہد و پیمان اور اس
میثاق کے لینے کے بعد معلمہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس طالبہ کو، اس پڑھنے والی طالبہ کو وہ برقع پہناتی ہے جو زندگی بھر اس طالبہ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، محنتوں سے ہوگا، احکام کے زندہ کرنے سے ہوگا، حکام اور اہل اقتدار کی شکایت سے نہیں ہوگا۔ جس بیٹی نے اپنے آپ کو مخالف ماحول میں جمایا قابل قدر ہے، لیکن موافق حالات میں میرے لیے محلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے اپنے کالج میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں کیوں؟ اور پھر پردہ سب سے پہلے مردوں میں، پردہ سب سے پہلے مردوں میں، پردہ سب سے پہلے عورتوں میں نہیں۔ ہم میں کی کتنوں کی نگاہیں بازار میں نیچی ہو جاتی ہیں، ہم میں سے کتنے دوسروں کی طرف اپنی میلی نگاہیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حکومت یہ حرکت کرے تو بڑا جرم ہے، اسلام کو خطرہ ہے، اگر میں کروں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو قوم اپنے اندر کے فرعون کو ذبح نہیں کر سکتی ہے، وہ باہر کے فرعون سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جو اپنے 5 فٹ کے جسم پر 100 گز کے مکان پر شریعت کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سے شریعت کو زندہ کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ زمینی محنتیں کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، بستیوں میں جانا پڑتا ہے، علماء کی صحبتیں اپنانا پڑتا ہے، سورۃ النور کی تفسیر اپنی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اور پورے عالم میں دین و دعوت کے ساتھ جینا اور دین و دعوت کے ساتھ مرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ امت مسلمہ میں شرعی پردہ، حیا و عفت کے ماحول کو مردوں میں، عورتوں میں، خاندانوں میں اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے۔ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں اور دعوت اللہ کی محنتوں میں لگنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔